السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ القاریہ کی آیہ نمبر 10 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ القاریہ آیہ نمبر 10۔ وما، اور کیا چیز، ادراک، بتائے آپ کو، ما ہیہ، کیا ہے وہ، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ کیا ہے وہ۔ یہاں پر کوشچن آ گیا۔ پھر ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کس کا؟ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وزن میں، تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاویہ ہوگا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ ہاویہ کیا ہے، اور یہاں پہ ہاویہ نہیں لایا گیا، یہاں پہ کہا گیا تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کوشچن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو استفہام ہے نا، یہ جو کوشچن ہے، یہ اس کی ہولناکی کو اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کس کی شدت کو؟ کس کے عذاب کو؟ ہاویہ کے۔ تو انسان کے وہم سے اور اس کے تصور سے بالا ہے اس کی شدت، اس کا عذاب، اور انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی ایکچول حقیقت کو جان نہیں سکتے۔ آیہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا القاریہ، ما القاریہ، پھر آ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ، کہ تم کیا جانو کہ قاریہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاوِيَةُ۔ تو اسکالرس نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہاں پر مل ہاویہ کیوں نہیں لایا گیا، جیسے پچھلی آیات میں مل قاریہ لایا گیا تھا، یہاں پر ماہیہ کیوں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیہ جو ہے یہ ایکچولی اس میں ما پلس ہیا اور پھر پلس گول ہا، ٹھیک ہے، اس کا کمبینیشن ہے۔ ماں کا مطلب کیا، اور ہیا جو ہے یہ شی، اور جو گول ہا ہے یہ اوور ویلمنگ ایکسپریشن ہے عربی کا۔ ہم پڑھتے ہیں نا جب گول ہا کو، تو آپ کو پتہ ہے جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہمس لے کر آئیں، تو ماہیہ اس طرح پڑھتے ہیں ہم۔ تو یہ جو ہا کو ہمس کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ ایکچولی کیا ہے کہ یہ ورڈ کو ویٹ دے رہی ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ گول ہا کو سینے کی طرف سے ادا کریں، اقصی الحلق سے اس کی آواز آتی ہے، اور اس کو بھاری ہا بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ورڈ کو ویٹ دیتی ہے، تو یہ میگنیفائی کرتی ہے اور یہ جو ہے ویٹ دیتی ہے ورڈ کو۔ اور یہاں پر اسکالرس کے نزدیک یہ گول ہا کیوں آئی کہ یہاں پر یہ ہارر کریٹ کر رہی ہے، یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر غضب اپنا دکھا رہے ہیں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہاویہ ایکچولی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اور ہاویہ کا نام لے کے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہا وہ کیا ہے۔
تو حاویہ کا لفظ لائے بغیر ہیا کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے پہلے تھا کہ وما ادراک ما القاریہ، وہاں پہ تو القاریہ آیا، یہاں پر مل حاویہ کیوں نہیں آیا؟ تو اسکالرز نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ القاریہ جو تھا اس کی عرب سم ہاؤ کچھ ایکسٹینٹ تک سمجھ رکھتے تھے اس کو۔ مختلف معنوں میں ہم نے پڑھا تھا، القاریہ کو جب ڈیفائن کیا تھا اس کے مختلف میننگز ہم نے دیکھے تھے، تو عرب اس کے استعمال کو جانتے تھے، اس کے میننگ کو سمجھتے تھے، تو کسی حد تک القاریہ کو ریلیٹ کر سکتے تھے کہ یہ القاریہ کیا ہوگی۔ لیکن یہ جو حاویہ ہے یہ تو دنیاوی معاملہ نہیں ہے، اور یہ غیب کی خبر ہے، اور یہ پھر کس طرح سے سارا جہنم کا سین ہوگا، جہنم کی کیسی وادی ہوگی، یہ سارا معاملہ غیب کا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر الحاویہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ماہیہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ علم البلاغہ کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضمیر کا استعمال تب کیا جاتا ہے جہاں پر بات کو بریفلی بیان کرنا ہوتا ہے نا، بات کو ڈیٹیل سے اگر بیان کرنا ہو تو پھر وہاں پر جو ہے اسم کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر بات کو بریفلی ڈیفائن کرنا ہو وہاں پر پھر ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، پروناؤن لایا جاتا ہے۔ اب ہم نے سورہ الہمزہ میں الحطمہ پڑھا، وہاں پہ آیا مبارکہ آ رہی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ٹھیک ہے؟ تو جب حطمہ کی بات آئی تھی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اسم یوز ہو رہا ہے، حطمہ آ رہا ہے، تو وہاں پہ ڈیٹیل سے آگے حطمہ کی ڈسکرپشن آئی، اور 4 آیات ہیں آگے جس میں ہمیں حطمہ کے بارے میں بتایا گیا اور اس کی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیا مبارکہ کے بعد، آیا نمبر 10 کے بعد ایک لاسٹ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، حاویہ کی حقیقت کیا ہے، اور پھر آگے ایک آیا میں بات مکمل کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ حاویہ کیا ہے۔ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی گئی یہاں پر۔ تو یہ قرآن کا اسلوب اب آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسم آ رہا ہے کوسچن کے ساتھ وما ادراک ما الحطمہ یا وما ادراک ما القاریہ، تو آپ دیکھیں آپ کو نیچے ڈیٹیل ملے گی جہاں پہ اسم آیا ہے، اور جہاں پہ اسم کی جگہ کوئی ضمیر لائی گئی ہے، پروناؤن یوز ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بات کو مختصر بریفلی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس آیہ مبارک میں استفہام کوسچن یہ بتا رہا ہے، اور پھر ماہیہ کے آخر میں جو گول ہا آ رہی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے اینگر کو شو کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حاویہ کو لائٹ مت لیں، مت سوچیں کہ کیا ہوگا اگر میزان میرے ہلکے ہوگے، یا کیا ہوگا اگر میں کچھ دن جہنم میں گزار رہا ہوں، آخر کو تو مسلمانوں کو ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں چلے ہی جانا ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں، کچھ دن ہم یہ جہنم کے بھی گزار لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈرا رہے ہیں اپنے بندے کو کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ ایسے کام کرنے سے جس سے تمہارے میزان ہلکے ہوں۔ تمہیں نہیں پتا کہ حاویہ کیا ہے، حاویہ اللہ کا غضب ہے۔ اور آگے آیا نمبر 11 انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آگ کے عذاب سے بچائیں، جہنم اور جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہم اجرنا من النار، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔